اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور دین کے اندر اور عمل کے اندر قائم رہو۔ یہ دونوں چیزیں بیان کی، دین پر بھی اور اعمال پر بھی، اس پر بھی مداومت اختیار کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کا ساتھ دینے والے کا انجام بیان کیا ہے کہ جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظالم کے ساتھ دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو عملی طور پر اس کے ساتھ چلنا، دوسرا ظالم کی تعریف کرنا، ان کی خوشامد کرنا، ان کی چاپلوسی کرنا۔ فرمایا کہ یہ ظالم کا ساتھ دینے والی بات ہے، یا ظالم کی محبت دل کے اندر رکھنا، یا اس کو کسی طریقے سے اچھا سمجھنا، یہ اس کے متعلق یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا ظالموں کی طرف اپنے آپ کو نہ جھکاؤ، ظالموں کی طرف اپنے آپ کو نہ جھکاؤ۔ مطلب جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کسی ظالم کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جو شخص کسی ظالم سے محبت کرتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض اس شخص سے ہوتا ہے جب وہ ظالم کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی شخص کسی ظالم کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اور جلال بھی اس پر آتا ہے کہ ایک وہ بندہ ظالم ہے، دوسرا تو کھڑا ہو کے اس کی خوشامد کر رہا ہے۔ تو آج تو ہمارے ہاں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں اور اس کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا ویسے بھی عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام صورتحال چل رہی ہے، خاص کر حکمرانوں کی، ایم این اے ایم پی اے کی خوشامدیں کرنا یا طاقتور طبقے کی خوشامد کرنا، ان کی چاپلوسی کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے اور یہ ظالم کا ساتھ دینے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلا ارشاد ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ، جو شخص ظالم کا ساتھ دے لیقویہ، تاکہ اس کی اور مدد کر سکے، فهو يعلم انه ظالم، یہ بھی جانتا ہو کہ ہے ظالم، پھر بھی وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، فقد خرج من الاسلام۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، صدقے خیرات کرے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، اسلام سے نکل چکا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہم لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ہماری نظروں کے اندر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خیر جناب ہر کسی کے اپنے اپنے اعمال بے شک ہر کسی کے اپنے اپنے ہیں، لیکن تو بھی تو اس اعمال کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو بھی تو ان کا ساتھ ہی دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہی بات ہے جو آج کے دور میں جب ہم یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اللہ یہ مسئلے کا تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندے اصل مسئلے اب یہی ہے، اصل مسئلے یہی ہے۔ علماء نے منع کیا، پھر جب سختی سے منع کیا اور شروع سے منع کرتے آ رہے ہیں کہ ان حکمرانوں کا، ان خبیثوں کا ساتھ نہ دیا کریں، ان کے ساتھ محبت نہ کیا کریں۔ ہم تو جناب 40 سال سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم تو 80 سال سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو 80 سال سے اس گناہ کے اندر تو شامل ہو ہی رہا ہے نا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہ قرآن مجید کے واضح الفاظ، فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، فرمایا ظالموں کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو، ان کے ساتھ چلنا تو بہت دور کی بات ہے، ان خبیثوں کی خوشامد، ان کی تعریفیں، ان کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے نرم رویہ نہ اختیار کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا میرے موسیٰ اپنی امت کے اندر، جو تیری امت کے اندر جو ظالم ہے نا، ان سے واضح طور پر یہ الفاظ کہہ دے کہ یہ مجھ سے دعا نہ مانگا کرے، یہ خبیث مجھ سے دعا مانگتے میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہوگا کہ بندہ رب سے دعا مانگ رہا اور اس بندے پر رب کی لعنت ہی ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہی ظالم ہے۔ اب دیکھ لیں، مجھے آپ بتائیں، یہ کعبے کے اندر سے ہو کے آتے ہیں، ہمیں تو کعبہ دور سے دیکھنا بھی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے نا۔ یہ ہو خبیث ہے، چاہے گنجے ہو، شیطان خان ہو، یہ زرداری برداری اورا پرا، یہ سارے جتنے بغارت ہے، یہ کعبے کے اندر سے جا کے نفلیں پڑھ کے آتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نواز شریف نہیں کعبے کے اندر گیا، شہباز شریف نہیں کعبے کے اندر گیا، عمران خان نہیں گیا، یہ سارے وہ بغارت ہے جنہوں نے کعبے کو اندر سے دیکھا ہوا ہے، وہاں جا کے انہوں نے نفلیں پڑھی ہے۔
لیکن مجھے آپ بتائیں کیا خیال ہے کہ یہ پیروں ننگے جناب والا مدینہ جانا، کعبے کے اندر جا کے نفل پڑھنا، تم کعبے کے اندر کو چھوڑو، تم کعبے کی چھت پر جا کے نفل پڑھ لو، ٹھیک ہے تم پر رب کی لعنت ہی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہے تم پر رب کی لعنت۔ وجہ کیا ہے کہ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہر لحاظ سے تم ظالم ہو، چاہے اسلام کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہے تو تم ظالم ہو، تو تم پھر بھی ظالم نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑو، گنجوں کے ساتھ آخرت میں کیا ہونا ہے یا شیطان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونا ہے، ان کو دفع کرو۔ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے اس کا انجام کیا ہے ذرا اس کو دیکھیں، فرمایا فتمسکم النار، آگ اسے ضرور لگے گی۔ جو ظالم کا ساتھ دے، جو ظالم کی محبت دل میں رکھے، فتمسکم النار، جہنم کی آگ کے اندر سڑے گا ضرور۔ جو ظالم کی محبت دل میں رکھ کھڑا ہو، جہنم کی آگ اسے لگ رہی ہے، تو پھر آپ سوچے یار ظالم کے ساتھ کیا بنے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ محبت کرنے کے لیے تجھے اللہ والے کوئی نہیں ملے، پیار کرنے کے لیے تجھے اللہ والے کوئی نہیں ملے، پیار کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ تجھے وہ تو تیرے تک پہ نہیں پڑتے نا، وہ تو ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں نا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو ان خبیثوں کا کبھی بھی خیال نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کوئی آ جائے صحیح ایک بار، پورا پنڈ، پورا جناب علاقہ اس کی خوشامد کے اندر سمجھ نہیں آتی، ان کا بس نہیں چلتا، اس کے ٹائر تک چاٹنے پر پہنچ جاتے گاڑی کے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا کہ اس کا جب حساب ہونا ہے تب جا کے پتہ چلے گا کہ کس کس کی خوشامد تو کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ محبت کرے، فتمسکم النار، جہنم کی آگ میں سڑے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا وما لکم من دون اللہ من اولیاء، فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب رب تمہیں فرما رہا ہے کہ ان خبیثوں کے ساتھ نہ کوئی پیار محبت رکھو، ان کو گھاس ڈالے کہ ان کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب رب کہہ رہا ہے کہ ان خبیثوں کو منہ نہ لگاؤ، پھر اس کے باوجود بھی تو ان کے تلوے چاٹ رہے ہو، تو قیامت کے دن تمہیں بچانا کسی نے نہیں ہے۔ ہاں پھر بھی اگر کام آئے گا تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی کام آئے گا، ان خبیثوں کو تو اپنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن نواز شریف ساتھ دے گا، عمران خان ساتھ دے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں قبر کے اندر آنا رسول اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قبر کے اندر کام تو پھر بھی قرآن نہیں آنا ہے، قبر کے اندر کام آنا ہے تو نبی نے آنا ہے۔ قبر کے اندر اگر کسی نے بچنا ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے بچنا ہے۔ ساری زندگی لوگوں کی گزر جاتی ان کے تلوے چاٹتے چاٹتے، ٹھیک ہے۔ کیا دیتے ہیں ان کو؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے نا ان خبیثوں کو منہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کی بڑی گاڑی دیکھتے ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ چودھری نے سلام کریں گے کل تھانے کم آئے گا۔ تو تھانے جا ہی نہ آنا، اگر خدا نہ خواستہ تھانے جانا پڑ ہی گیا، رب تو ہے نا، تو مار کے تھوڑی آتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں ہمارے کوئی دوست ہے، اس نے کہا اگر کوئی جیل کے اندر مرتا تو ساری جیل کے قبروں سے بھری ہوتی، لیکن آج تک جیل میں مرا کوئی بھی۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہی تڑی ہے نا کہ بندہ پھنس جائے گا، تھانے لگ جائے گا، فائل لگ جائے گا، 2-4 کیس ہو جائے گا، جیل چلا جائے گا۔ آج جیلوں کے اندر آج تک قبریں نہیں بنی ہیں، نہ ہی جیلوں کے اندر کوئی مرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما لکم من دون اللہ من اولیاء، ان کے تلوے چاٹنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ رب کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ہاں قیامت کے دن پھر تمہارے کوئی کام کبھی نہیں آئے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ قیامت کے دن شاید تمہارے کام آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک اصولی ایک بات بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو دوہرا معیار ہے نا، منافقانہ معیار، کہ جب مشکل پڑ جائے تو اللہ اللہ کر لو، ٹائم نکل جائے تو پھر سیدھی ہو جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ منافقانہ چال جو ہے یہ آگے بھی کام آ جائے گی۔ ایتھے ایم این اے ایم پی اے خوشامدہ کر لو، آگے جا کے داتا صاحب پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، آگے جا کے بابا فریدی لڑی پکڑ لیں گے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا آگے نہیں ہونے والا۔ آگے والا جو سسٹم ہے نا وہ بڑا تیز ہے۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے ایک اصول ارشاد فرمایا میری امت کو بتا دینا، المرء مع من احب یوم القیامہ، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن کھڑا بھی، ٹھیک ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے، اور ساڑھے دلے پیار ہوئے گنجیاں دا، پیار ہوئے شیطان خان دا، تو قیامت والے نے نہیں جی اسی تو داتا صاحب بھی جاندے ہوندے ساں، چادر بھی لے جاندے ساں، نہ لنگر بھی بانٹ آندے ساں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پیار کی نشانی نہیں ہے کہ تو داتا صاحب جا کے چادر لے جاتا تھا یا لنگر جا کے وہاں پہ وانڈ ونڈ آتا تھا، تو جتنا مرضی جا کے لنگر لنگر وانڈ لے، کھڑا تو گنجوں کے ساتھ ہی ہے نا،
کھڑا تو خوشامدوں کے ساتھ ہی ہے نا، کھڑا تو شیطان خان کے ساتھ ہی ہے نا. تو میں ان کا اس لیے نام لیتا ہوں کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے ظالم یہی ہے، اور ان سے بڑے ظالم ہمارے بڑے حاجی ہیں. سارا ملک لٹ کے کھا گیا، اس سے بڑا حاجی بھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے متعلق بول بھی کوئی نہیں سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری کوئی پھر کو مدد نہیں کر سکے گا. اور اگلی بات، ظالم کی بات کرنے کے فوراً بعد اب 5 نمازوں کا ذکر، وہ بھی ایک آیت کے اندر فرمایا ہے. واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز قائم کرو. کب؟ طرفی النہار، فرمایا کہ دن کے دونوں طرف، دن کے دونوں کناروں پہ، اور وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی. مطلب کیا ہے؟ دن کے دونوں کنارے سے مراد کیا ہے؟ صبح اور شام. ٹھیک ہے. صبح سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں زوال سے پہلے پہلے صبح ہے، زوال کے بعد شام ہے. یعنی زوال سے پہلے کون سی نمازیں آ جاتی ہیں؟ فجر کی نماز، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، یہ ساری صبح کی نمازوں میں شامل ہے. اور جیسے ہی زوال کا ٹائم ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو نمازیں ظہر اور عصر کی آتی ہیں وہ شام کی نمازیں ہیں. اور وزلفا من اللیل، رات کی نمازیں کون سی ہیں؟ مغرب اور عشاء. یہ 4، یعنی مغرب اور عشاء 2 نمازیں وہ ہو گئی، ظہر اور عصر یہ شام کی نمازیں ہو گئی، اور صبح کی نماز فجر کی نماز ہو گئی. یہ 5 نمازوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، فرمایا کہ دن کی نمازیں بھی قائم کرو اور رات کی نمازیں بھی قائم کرو. آگے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ نیکیوں کی پاور ہے. ٹھیک ہے کہ جب جتنی چاہے اگر انسان گناہ گار ہے نا تو ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتا رہے تو اس کے نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہوتے رہیں گے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خود نیکی نہیں کرتے تو کسی اور کو نیکی کا حکم کیسے دیں؟ اللہ کے بندے خود نہ بھی ہو تب بھی آپ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں. یہ یاد رکھیں، یہ اصول ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ ڈبل غلط بات ہے. ایک چلو خود نیکی نہیں کر رہا، دوسرا اگلے بندے کو بھی نہیں بتا رہا یہ نیکی کا کام ہے، وہ بھی کم سے کم اس کو چلو بتانا چاہیے. کہتے جی ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو کیسے بتائیں؟ اب بھائی تو نہیں بھی خود عمل کر سکا ہے کہ تیری کمی بیشی ہے بھی صحیح، لیکن اگر تو کسی اور کو نیکی والے کام میں لگا سکتا ہے تو اس کو ضرور لگا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے تجھے بھی ہدایت عطا فرما دے. ہاں، یہ کبھی نہ سوچے کہ جناب پہلے خود عمل کریں گے پھر ہم اسی جا کے لوگوں کو دسیں گے. نہ، ایسی بات نہیں ہے. اگر انسان خود گناہ گار بھی ہو، دیکھیں نا، اللہ معاف کرے کہ ماں باپ اگر غلط بھی ہوں تو بیٹے کو تو پھر بھی سمجھاتے رہتے ہیں، اولاد کو تو پھر بھی وہ سمجھاتے ہی رہتے ہیں نا. اولاد کو تو پھر نہیں کہتے جب ہم خود نیک نہیں ہیں تو ہم اولاد کو کیسے سمجھائیں. وہاں تو یہ اصول نہیں ہے. چاہے باپ جتنا بھی گندا ہو، غلط ہو، گندے کام کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو، اولاد کے لیے تو نہیں چاہتا نا، لیکن اولاد کو پھر بھی سمجھاتا رہتا ہے اور اس کے لیے یہ اصول اپناتا ہے کہ یار میں غلط تھا، تو بندہ بڑھنا کم سے کم. تو یہی اصول پوری امت مسلمہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. چاہے ہم خود نیک عمل نہ بھی کر سکے پھر بھی حکم کیا ہے کہ دوسروں کو سمجھاتے رہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہودیوں کے بارے میں ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اس سے مراد یہودی ہے. یعنی یہودیوں نے جو ہے وہ دوسروں کو کہا تھا کہ یہ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں، جب حضور تشریف لائے تو خود ہی انکار کر دیا. تب اللہ نے ارشاد فرمایا تھا. باقی رہا مسلمان، تو مسلمان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے نیک عمل خود کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا اگر کسی کمی بیشی ہے بھی صحیح تو آگے اگر وہ نیکی کروا سکتا ہے کسی سے تو وہ ضرور کروائے. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکیوں کا کمال یہ ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، جیسے نیکیاں کرتا رہے گا اس کے گناہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے رہیں گے. یاد رکھیں جو صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، چھوٹے گناہ نیکیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے. جیسے انسان نیکی کرنا شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر اب دیکھیں نیکی کا کمال کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نمازیں نا، نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنا بھی کوئی گناہ وغیرہ ہو بھی جاتے ہیں، میں جب انسان ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو دوسری نماز پڑھنے تک جتنے بھی گناہ درمیان میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسری نماز کے صدقے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے جمعہ ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ پڑھتا ہے، 2 ٹکرا لانا پہلی اذان. تو ہمارا جمعہ بھی 2 ٹکروں سے شروع ہوتا ہے نا، حالانکہ جمعے کا صحیح مطلب کیا ہے کہ جیسے اذان، پہلی اذان شروع ہو بندہ مسجد کے اندر پہنچاؤ. ٹھیک ہے جی. تو پھر جا کے اس کو جمعہ اس کو کہا جاتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اگر انسان ایک جمعہ پڑھے اس کے بعد اگلا جمعہ پڑھے، مطلب یہ نہیں کہ بچوں نماز چھڑ دے.
مطلب یہ کہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، جمعہ پڑھ کے اگلا جمعہ جب وہ ادا کرتا ہے تو پورے ہفتے کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عمرے کا اصول ہے، فرمایا کہ جو عمرہ ہے نا، عمرہ اگر کوئی شخص ایک عمرہ کرتا ہے اور دوسرا عمرہ اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ 2 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد، 20 سال بعد جا کے جب وہ دوسرا عمرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک عمرے کے درمیان سے لے کر دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوں گے وہ بھی سارے معاف فرما دے گا۔ لیکن ان معافوں والے گناہوں کے اندر جو ہے وہ صرف صغیرہ ہی شامل ہے، ٹھیک ہے، بہنوں کا حصہ شامل ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، بہنوں کا حصہ اس میں شامل نہیں ہے کہ وہی معاف ہو جائے گا، بیٹیوں کا حصہ اس میں شامل نہیں کہ وہ بیٹیوں کا حصہ بندہ کھا جائے کہ میں تو عمرہ کر رہا ہوں۔ جس طرح ہمارے خبیثوں کا یہ دماغ بھرا ہوا ہے کہ جناب جا کے کعبہ دیکھو سارے گناہ معاف، سارے گناہوں کے اندر یہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے گناہوں کے اندر حقوق العباد بھی شامل نہیں ہے، سارے گناہوں کے اندر زکوٰۃ بھی شامل نہیں کہ بندہ عمرہ کر رہا ہے زکوٰۃ معاف ہو جائے، تو بندہ عمرہ کر رہا ہے نمازیں معاف ہو جان، پھر تب صرف عمرہ ہی کر کے پھر سارے فارغ، پھر تو سارے دے سارے جنتی، جنمی ہے کون؟ نواز شریف تو بڑا جنتی کیڑا ہونا پھر جی، پھر ان سے بڑا تو جنتی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے حاجی تو ہر ہفتے پہنچے ہوتے ہیں، بوٹ والی سرکار، یہ تو کعبے کے اندر سے ہو کے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے بھی کعبے کو دیکھیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہوں کے اندر حقوق العباد شامل نہیں، نال والے ہمسایہ تے بندہ پیسے دینے ہوں تو جا کے بندہ عمرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، دینے ہو تو اور گل ہے، لیکن اگر بندے کی یہ نیت ہو نا کہ میں واپس آ کے دے دوں گا پھر عمرہ جائز ہے، تے بندے کی یہی نیت ہو کہ میں حاجی بڑھنے بعد پی جانے نے تو پھر عمرہ شمرہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیکیاں نا، نیکیاں ان کا یہی کمال ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن گناہ صغیرہ کو، ٹھیک ہے، لیکن آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک ذکری للذاکرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو نصیحت کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ جو نصیحت سمجھنا چاہتا ہے نا، یہ نصیحت قرآن بھی اسی کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ دیکھو نا جی، پورا قرآن پڑھ کے بھی بندہ گمراہ، وجہ کیا ہے کہ اس نے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو قرآن تو ہے ہی ہدایت، جب ہدایت ہے تو بندے کو ہدایت کیوں نہیں ملی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت دینا چاہتا ہے، آگے لینے والا نہیں، تو پھر کیا کرے؟ بارش ہے نا، بارش تو برابر برستی ہے، تو تھلے ہو گئی ہے روڑی، تو پھر بارش کا قصور تو نہیں نا، ٹھیک ہے جی، بارش برابر برس رہی ہے، باغ پر بھی وہی ہے، فصلوں پر بھی وہی ہے، روڑی پر بھی وہی ہے، لیکن وہاں سے پھول نکل رہے ہیں، فصلیں نکل رہی ہیں، یہاں سے گند نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی رحمت کی بارش بھی یہی ہے کہ رحمت کی بارش، قرآن کا فیضان جو ہے نا وہ تو عام برابر ہی ہوتا ہے، آگے لینے والا دل یا روڑی والا ہو تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ، فرمایا کہ صبر کرتے رہو، فرمایا جو بندہ بھی قرآن کو سن رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہاں دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن رب اجر ضائع نہیں کرتا ہے، نیکیوں کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، چاہے دیر کو ملے، چاہے دنیا میں مل جائے یا آخرت میں ملے، لیکن رب نے دینا ضرور ہے، یہ ادھار ہے جو بندے کو مل جانی ہے، یہ آخرت کے لیے صرف ادھار ہے، ٹھیک ہے جی۔ جتنی نیکیاں ہیں وہ آگے رکھی جا رہی ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر بندہ جب اپنے اجر کو دیکھے گا نا وہ عرض کرے گا پروردگار کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اب جو انعام مل رہا ہے نا کاش کہ میں اپنے دنیا کے اندر کوئی انعام نہ لیتا، یہاں جو تو اجر دے رہا ہے میرا اجر اور زیادہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا تو یہ ذرا بہتر تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب اجر ضرور دیتا ہے، نیکی کا انعام ضرور دیتا ہے، چاہے دنیا میں عطا فرمائے چاہے آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔